اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے 3 آیتیں اور ہیں، جلدی جلدی ختم کرتے ہیں اور پھر کلاس ختم کر دیتے ہیں۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فعارض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اثر کر جانے والا۔ اپنا مائک آف رکھیے ندا اپنا مائک آف رکھیے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ جانتا ہے ان کو، فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، فعارض، تو آپ فعارض کسے کہتے ہیں؟ اعراض کرنا اعراض کر لیجئے ان سے، یعنی کہ آپ ان سے تھوڑا سا بچ کے رہیے۔ عنہم، ان سے، وعظہم، اور ان کو نصیحت کریں، وقل، اور کہیں، لہم، ان سے، فی انفسہم، ان کے حق میں، قولا بلیغا، اثر کر جانے والی بات۔ یعنی یہاں کہا گیا کہ ایسے لوگ جو بچتے، یعنی کہ ایسے لوگ جو منافق قسم کے لوگ ہیں، ان سے بچیے۔ اللہ تعالیٰ ہوشیار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم سب کو، تمام امت کو، کہ ایسے لوگوں سے بچیے اور ایسے لوگوں کو نصیحت کریے، اچھی طریقے سے ان کو نصیحت کریے، اور ان سے قولا بلیغا، ان کے دل پہ اثر کرنے والی بات ان سے کہیے اور ان کو نصیحت کر کے ان سے بچتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ ہم نے ان کے دلوں کے تمام بھیدوں سے واقف کر دیا ہے تمہیں، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے ظاہر کو سامنے دیکھتے ہوئے درگزر ہی فرمائیے، یعنی کہ آپ ان کو معاف کر دیجئے اور نصیحت کرتے جائیے اور احسن انداز میں ان کو سمجھاتے جائیے اور ان کو انسٹرکشن دیتے جائیے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ دشمنوں کی سازش کو عفو درگزر کر دینا چاہیے اور نصیحت کرتے رہنا چاہیے اور اپنی بات چیت کا انداز ایسا رکھنا چاہیے جو پر اثر ہو، اثردار بات کرنا ان کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ بلیغ کا مطلب کیا ہے؟ اثر کر جانے والی بات، ایسی بات جو ان کی شخصیت پہ اثر کرے، ایسی بات کرنا چاہیے۔ کیا ہم ہندوؤں سے ایسی بات کرتے ہیں؟ ہم تو دیکھ کے منہ برا کر دیتے ہیں۔ کرسچنوں سے ایسی بات کرتے ہیں جو اثر کرنے والی بات ہے، معاف کرتے جاؤ ان کو، درگزر کرو ان کو، اور پھر ان کو نصیحت کی بات کرتے جاؤ۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ ختم ہو گیا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اللہ کے کس کی اطاعت کی جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اور اگر انہم، یہ لوگ، اِذْ ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا اپنی نفسوں پر، وہ آتے ہیں آپ کے پاس، پھر بخشش چاہتے ہیں، اور وہ اللہ واستغفر، اور مغفرت چاہتے ہیں، لہم، آپ سے، ان کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوجدوا، تو وہ ضرور پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ یعنی کہ کیا کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو اس لیے بھیجا کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات کو آپ سنت سمجھ کر قبول کر لیں تعالیٰ، اور یہ اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے، اس کی فرما برداری کی جائے۔ اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں اور استغفار کی طلب کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں اور آپ بھی ہمارے لیے توبہ کریے، ویسے ہی جیسے یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہم بھی توبہ کرتے ہیں کیونکہ آپ رسول ہیں، آپ بھی اللہ کے حضور ہمارے لیے توبہ کریے، اور اللہ کے رسول ان کے لیے توبہ کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تواب الرحیم ہے اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ بہت آسان ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا تُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ کیا کہا گیا؟ فلا، کون بتائیں گے آخری آیت کا خلاصہ؟ جی، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب بھی اب لڑائی جھگڑا کرتے تو آپ کو منصف بناتے، اور جو جی تم فیصلہ کر دو اس سے ان کے دل میں تنگی نہ ہو، ہاں، یعنی کہ بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، جی تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ جو بھی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے اسے خوشی سے مان لینا۔ جی، بس یہ اس آیت میں وہی بات ہے کہ جب یہ لوگ فلا و ربی کا یہاں کا ہے، بس قسم ہے آپ کے رب کی، وہ مومن نہ ہوں گے جب تک کہ آپ کے منصف بنا، جب تک کہ وہ آپ کو لیڈر اور منصف نہ بنا لیں۔ اس میں جھگڑا اٹھنے ان کے درمیان، جو ان کے درمیان جھگڑا اٹھا تھا، وہ نہ پائیں گے اپنے دلوں میں کوئی نیکی اس سے جو آپ فیصلہ کر لیں اور تسلیم کر لیں خوشی سے۔ یہ وہی واقعہ ہے جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتائی تھی کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان دونوں کے بیچ میں کسی چیز کو لے کر کے اختلاف ہو گیا تھا، تو یہودی نے سوچا کہ یہ میں تو سچی راستے پہ ہوں، تو وہ چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جب سارا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تو یہودی کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا، جس کو نہیں قبول کرنے کے لیے آپ یہ جو مسلمان تھا وہ پھر چلا جاتا ہے حضرت عمر کے پاس۔ وہ جب جاتا ہے حضرت عمر کے پاس تو جانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، آپ میری طرف توجہ دیجئے، میری بات سنیے، اور یہ یہودی ہے۔ اور جب وہ ان کو پتہ چلتا ہے حضرت عمر کو کہ جو دوسرا شخص ہے وہ یہودی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ آلریڈی دے دیا ہے، تو وہ کچھ نہیں دیکھتے اور اس مسلمان کی گردن اڑا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے فیصلے کے آگے میرا کچھ نہیں چلتا اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا، اور اس کی گردن کاٹ دیتے۔ یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے، آپ کے رب کے بعد آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور ان کی بات کو تسلیم کریں۔ اور یہ بات وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرے، اور اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہا تو وہ مومن ہے ہی نہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ختم کر دیتی ہے ایمان کو۔ آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مانے، اگر ہم اپنے آپ کے اختلافات جو ہماری فرقہ واریت ہے، ہم جو اپنے چھوٹے چھوٹے معاملوں کے اندر اگر ہم قرآن اور سنت سے فیصلہ نہیں لیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع نہیں کریں گے، تو پھر ہم بھی اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے بن جاتے ہیں۔ آپ ان میں کریں۔ اچھا، اب یہ بھی حکم دیا گیا کہ فیصلہ کرنے والا حاکم ہو اور وہ شخص ہو جس کے پاس قرآن اور حکمت کا حکم ہو، اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی، اور یہ جو بھی فیصلہ قرآن اور سنت سے میرے اور آپ کے حق میں یا خلاف دیا جائے گا
میں اور آپ اگر ایک ذرہ برابر بھی اس فیصلے کے اندر کجی محسوس کریں گے تو در حقیقت ہم اللہ کے رسول، اس کی کتاب اور اللہ کے احکامات کی کو یہ کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، تو اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ بس یہاں تک ہماری تفسیر ختم ہو گئی، آیت نمبر 65 تک۔ ہم کو کوشش یہ کرنا ہے کہ ان آیتوں کا آج کے سبق کا پہلا حصہ سے منسلک ہے، سب کچھ وہاں سے ریلیٹڈ ہے، وہیں سے چیز جڑی ہوئی ہے، یہاں سے ام یحسد آل ابراہیم سے جو بات شروع ہو رہی ہے، فقد آتینا آل ابراہیم الکتابہ، ابراہیم علیہ السلام کو کتاب، حکمت اور سنت جو بھی دیا گیا، اس کے اوپر سے جو بات شروع ہوئی ہے، اور بات آخر میں وہیں جا کے رکی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے اگر ہم منہ موڑیں گے تو ہم بھی یہودیوں کی طرح کتاب کو بے عزت کرنے والے اور اللہ کے رسول کی نہیں ماننے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ اور اللہ سے دعا کرنا کہ چاہے فیصلے ہمارے حق میں ہوں یا ہمارے خلاف ہوں، ہم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کے حامل ہیں ہونے چاہیے، اور اس کے اوپر عمل کرنے والے میں اور آپ بنے۔ یہ مقصد ہے اس پورے لیسن کا۔ جی چلیے، کوئی سوال ہے؟ کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے، ورنہ پھر آج کلاس ختم کرتے ہیں۔ نہیں بیٹے، اللہ چلیے کلاس ختم کرتے جزاک ہیں۔ اللہ، ویاکم، جزاک اللہ مبارک فیک۔ چلیے کلاس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویاکم، اللہ مبارک۔